نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال کرتے ہیں آپ تو کہ اسٹوڈنٹ افیئرس کے 50 یونیورسٹی کے اندر بنا دینا اپنے بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ، پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان مایوسیوں کا شکار ہے۔ آئی ڈو ناٹ تھنک سو، ڈو یو؟ اور ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جن کی محبت یونیورسٹی کے گیٹ سے شروع ہوئی، ملا نہیں تھا، اور گیٹ سے وہ محبت کا اختتام ان کے عشق میں تب تبدیل ہوا جب ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک ایک چیز شاخسانہ تھی ان کی بہترین پرفارمنس کا، اور یہ بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی ایک ٹیم ہے، اور ٹیم کو جب کوئی لیڈر مل جاتا ہے تو پھر وہ الحمدللہ آسمان کے افق کے اوپر جو ہے وہ جا چلتی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹس کا جوش و ولولہ، محبت وطن اور جذبات دیدنی ہیں۔ ایک طرف کیا خوبصورت ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، اور کیا ہمارے ایک طرف، اور یہی پاکستان ہے، یہی نظریہ پاکستان ہے، اور یہی بہاولپور ہے۔ گرلز گائیڈ کی شکل میں لڑکوں سے زیادہ بہتر ڈریس میں لڑکیاں کھڑی ہیں۔ فوجی جس کے متعلق آج ہم بات کرنے چلے ہیں، فوج کیا ہوتی ہے، کس طرح سے چلتی ہے، کیا کردار ادا کرتی ہے، فوج ہوتی کیا ہے؟ فوج ایک جنون کا نام ہے، ایک عشق وطن کا نام ہے، ایک اللہ کے ساتھ عہد کا نام ہے، کیونکہ افواج پاکستان دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو صرف فوجی نہیں بلکہ جہادی بھی ہے۔ یہ جس سانحے کے اوپر ہم گفتگو کرنے چلے ہیں وہ سانحہ ہے کیا، اور وہ کیوں درپیش ہوا، اس کے محرکات کو جاننا انتہائی اہم ہے۔ اور اس کے محرکات کے اندر اگر آپ جائیں تو برتھ پاکستان کی جو ہے وہاں سے شروع ہو جائے۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیوں پیدا ہوا، کیا وجوہات تھیں، کیا اس کے محرکات تھے؟ پاکستان جب بنایا گیا تو حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا، قائد کا بستر کھڑکنے لگتا ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ محمد علی پاکستان کی تخلیق کرو۔ اس پاک دھرتی کی، اس نظریے کی جس کے لیے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ بنائی گئی تھی، وہ پاکستان بناؤ جو دنیا کو وہ نظام دے جو بیسڈ ہو سوشل، مورل اور اکنامک کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس فار مین کائنڈ کو لے کے آئے۔ صرف پاکستان اپنی محض صرف اٹ از ناٹ اے ڈیسٹنی اٹ سیلف، بٹ پاکستان از دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ۔ ریممبر، پاکستان ہیز ٹو رول، پاکستان مسٹ رول، اینڈ پاکستان ول رول۔ پاکستان کی پیدائش ہوتی ہے 7 سال کے اندر، بکھرے ہوئے لوگ ہجوم کی شکل میں اٹھ کے ایک نظریے کے ساتھ، ایک شخصیت کے ساتھ، ایک کردار کے ساتھ، ایک اخلاق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول اور اپنے قرآن کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور ہندوستان کا سینہ چیر کے پاکستان پیدا ہوتا ہے۔ 14 اگست 1947 لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع، یہ کوئی ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے،
یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہونے والا ملک، اس کی کچھ اور وجوہات ہیں۔ یہ وہ اللہ کا عظیم تحفہ اور نور ہے جس کو انشاءاللہ تعالی زوال نہیں ہے، اور اس پاکستان کا مقصد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کو نظام وہ دینا ہے جس کی دنیا آج تلاش میں ہے، اور وہ نظام صرف اور صرف قرآن کے سنہری اصول میں پنہا ہے۔ پاکستان بن جاتا ہے، پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے 3 مہینے بعد بھارت سے معافی مانگ کے دوبارہ پاکستان جو ہے اس میں شریک ہو جائے گا۔ پاکستان کی یہ کامیابی کم تھی کہ انڈیا کہنے والے اپنے آپ کو بھارت کہلانے پہ مجبور ہو گئے۔ پاکستان بنا تھا، انڈیا کا خواب ختم ہو گیا تھا، انڈیا چکنا چور ہو گیا تھا، اور پاکستان نے اس کو دائیں اور بائیں سے چیر کے رکھ دیا تھا۔ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، کیا عجیب امتزاج تھا کہ درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ، اور قائد کی ایک قوم، اس کا ایک حصہ مشرقی پاکستان میں اور ایک مغربی پاکستان میں آج بھی موجود ہے۔ قوم کس کی تھی؟ بنگلہ دیش پاکستانی قوم تھی۔ ان کا سب سے پہلے لیڈر کون تھا؟ محمد علی جناح کے علاوہ کوئی اور تھا تو بتائیں۔ لیکن نفرتیں ڈالی گئیں، وہی 5th جنریشن وارفیئر، وہی آپ کے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا، وہ نوجوان نسل کو مایوسی اور اس جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل ایسی سچویشن لا کے کھڑی کر دینا جس کے اندر آپ کے مائنڈ بوگل ہو جائیں، آپ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں اور آپ کے اوپر رول کیا جائے، کیونکہ تقسیم در تقسیم در تقسیم، اور اس کے اوپر جو ہے پھر آپ اسی طریقے سے قوموں کو تقسیم کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے حاکمیت کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا کیا تھا۔ پاکستان مشکل حالات میں تھا، پاکستان نے اکنامک ترقی کی، اور ترقی کی ان راہوں میں آیا کہ پاکستان ایشین اکنامک ٹائیگر بن گیا۔ بچوں، پاکستان جو تھا وہ ایشین اکنامک ٹائیگر ایسے بنا کہ آپ کی اکانومی جاپان سے بہتر تھی، چین سے بہتر تھی، ساؤتھ کوریا سے بہتر تھی، اور بھارت سے بہتر تھی، اور 1974 تک تھی۔ آپ ایشین اکنامک ٹائیگر تھے، لیکن اس سے سبق کیا سیکھا کہ کیا اکانومی جو ہے وہ جنگیں جتاتی ہے؟ کیا اکانومی کی بنیاد کے اوپر ملک ایک رہتے ہیں؟ کیا اکانومی کی بنیاد کے اوپر آپ دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں؟ تو جاپان کی اکانومی تو بہت بڑی اکانومی ہے۔ آج نارتھ کوریا ذرا سا ان کو اشارہ کرتا ہے تو پورا جاپان لرزنے لگتا ہے۔ اور پھر کیا اکانومی افغانستان کی کوئی اکانومی تھی؟ ریگ ٹیگ لوگ، نیم لیس فیس لیس ایڈریس لوگوں سے ہار گئی وہ سپر پاور جو دنیا کی اکانومی کے اوپر اپنے جھنڈے گاڑتی ہے۔ وہ فوج جو دنیا کی سب سے بڑی فوج، جس کے اوپر نہ جانے ہزاروں ڈاکومنٹریز بن چکی، نیشنل جیوگرافک چینل اور پتہ نہیں کون کون سے چینلز پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ ہار کس سے گئے؟ ان سے ہار گئے جن کے لیے پھر کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا، تاریخ لکھی جائے گی کہ ISI نے افغانستان کے اندر امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دے دی، اور پھر وقت آئے گا کہ کہا جائے گا ISI نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی۔ ہو گئی نا پھر انشاءاللہ۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن کہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ افغانستان کے اندر 5 سپر پاورز تھی، امریکہ، برطانیہ اور بھارت، فرانس اور جرمنی، اور اس کے مقابلے میں اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو پاکستانی قوم درویشوں کی سرزمین ہے۔ الحمدللہ
ایسٹ پاکستان کا مختصر ذکر کرتے ہوئے، ایسٹ پاکستان کے اندر یقیناً جہاں حکمرانوں کی غلطیاں ہیں وہاں قوم کی بھی غلطی ہے۔ تاریخ انسانیت میں 10 بڑے طوفان اور 10 بڑی کیٹاسٹرفیز جو تھیں دے ٹوک پلیس، ان کیٹاسٹرفیز میں سے ایک جو تھا وہ 1969 کے اندر ایک ٹائیڈل بور آیا، ایک سمندری طوفان آیا بنگلہ دیش کے اندر، جہاں 5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن مغربی پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا من حیث القوم وہ نہیں کر پائے، وہ لوگوں کی سپورٹ نہیں کر پائے۔ بین ہی جس طریقے سے جب 2005 کا زلزلہ آتا ہے تو کراچی کے نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے امیر گھرانوں سے تعلق، لینڈ کروزر مرسڈیز سے اترنے والے، وہ اپنے کندھوں پہ بوریاں رکھ کے ٹرینوں کی ٹرینیں لوڈ کر کے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے مدد کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہ مغربی پاکستان کے یہاں لوگوں کے اوپر جوں بھی نہ رینگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر مشرقی قوم کے اوپر اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا اور مغرب کے اندر ابھی تک وہی زندگی کے عیش و آسائش چل رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کے دل کے اندر شے کا کانٹا بویا گیا اور اس کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے مکتی باہنی کریٹ کی گئی۔ مکتی باہنی جو تھی وہ اصل میں دشمن تھی، اور مکتی باہنی کس نے بنائی تھی؟ وہ بھارت، جس کا نریندر مودی آج پچھلے اپنی ٹرم کے اندر بطور وزیر اعظم یہ ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ ہاں میں مکتی باہنی کا ایک ادنا کارکن، RSS کا ایک غنڈہ، میں نے کھڑے ہو کے میں نے پاکستان کو توڑوانے میں کردار ادا کیا۔ کیا دنیا سو رہی ہے؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کوئی یاد آیا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے توڑوانے والا نریندر مودی جو آج وزیر اعظم ہندوستان ہے، اس کو کسی نے ہتھ کڑی ڈالی؟ یہ ہے دنیا کے وہ اصول جو غریب کے لیے فرق، امیر کے لیے فرق، مسلمانوں کے لیے فرق، پاکستان کے لیے فرق اور مغرب کے لیے فرق ہے۔ اسی طریقے سے اندرا گاندھی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ I want to see my forces marching in the streets of Dhaka۔ یہ سوچئے، پھر کہا گیا 93,000 لوگ جو تھے ان کو جو ہے وہ شکست ہو گئی اور 93,000 لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رانگ۔ جو اس ٹائم پہ جنرل نیازی تھے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل کی کمانڈ کے اندر بمشکل کوئی 32-33 ہزار لوگ موجود ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرا ری انفورسمنٹس ملا کے تقریباً کوئی 43,000 کے قریب وہاں فوجی تھے، اور وہ لڑے، بہترین لڑے، انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ لیکن قومیں جب ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی ہی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے قتل عام نہیں کیا بلکہ اپنے لوگوں کے لیے سرنڈر جیسا جو ہے وہ ایک اختیار کیا رویہ، جس کے اوپر آج بھی میرے خیال میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا، میں یہاں کسی کا وکیل نہیں ہوں، پہلی بات ہے، میں جس شخصیت کا بیٹا ہوں اس نے سچ بولنا سیکھا ہے، لیکن میں حقائق کے اوپر جو ہے وہ پردہ بھی نہیں ڈال سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جب الیکشن ہوئے تو الیکشن سے پہلے یحییٰ خان صاحب جو اس وقت صدر پاکستان تھے ایسٹ اور ویسٹ کے، اس ٹائم پہ شیخ مجیب نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ کا جو ہے منتخب نہیں کریں گے۔ یحییٰ خان صاحب نے انتقال اقتدار نہ ہونے دیا، اور دوسری جانب ظلم یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جب شیخ مجیب نے وہاں میٹنگ کال کی آل پارٹی کانفرنس، تو آل پارٹی کانفرنس کے اندر
پاکستان کی جانب سے، مغربی پاکستان کی جانب سے صرف ایک شخصیت ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان جو کہ تحریک استقلال کے سربراہ تھے، انہوں نے شرکت کی۔ جب وہ واپس پاکستان آئے تو ان کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا، اور گڑی خدا بخش میں انہوں نے جب ایک بڑے لیڈر سے ملاقات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اپنے حصے میں رہیں، ہم اپنے حصے میں رہتے ہیں۔ اس پیغام سے آگ لگ گئی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے طول و عرض میں، اور نتیجہ جو تھا وہ آپ نے 16 دسمبر کو دیکھ لیا۔ لیکن یہ 16 دسمبر وہ تاریخ ہے جس کے لیے بعد میں ایک دن چنا گیا۔ آج سے 7 سال قبل ہمارے آرمی پبلک سکول کے لیے ایک دن چنا گیا، جس کے لیے خود اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھارت کے تھے، اس نے یہ کہا، ایک دن پہلے بیان دیا کہ وی ول کاز پین ٹو پاکستان، ہم پاکستان کو تکلیف و اذیت دیں گے، اور جس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، جس انداز میں کیا جائے کہ آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے، کیونکہ مجھے بہت کچھ علم ہے، میرے سینوں میں وہ بہت سارے راز مدفن ہیں جن کو میں نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے، کیونکہ جب اے پی ایس کے واقعے کے اندر جس انداز میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ بہرحال وہ دن چنا گیا۔ ابھی 11 بجے کے بعد پاکستانی میڈیا کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ اے پی ایس میں ایک واردات ہو رہی ہے، اور اے پی ایس کی واردات سے پہلے 9 بجے بھارت کا سابق انٹیلیجنس چیف را کا وکرم سود اپنے ٹویٹ کے پیغام میں کہتا ہے کہ مور ایکسپلوژنز اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ان آرمی پبلک اسکول پشاور۔ اس کو کیسے پتا تھا؟ یہ تو آن ریکارڈ بات ہے، اس کو کیسے معلوم تھا؟ تو دشمن ایسٹ پاکستان کے وقت کون تھا، اور سانحہ اے پی ایس میں کون تھا؟ کلبھوشن یادو کون تھا؟ کشمیر سنگھ کون تھا؟ سربجیت سنگھ کون تھا؟ جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھارت ماتا کے لیے پاکستان کے معصوم شہریوں کا خون بہایا اور ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا چہرہ۔ بھارت جس کو سی آئی اے کہتی ہے کہ سیفرون ٹیررسٹ ہو تم لوگ، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سیز دیٹ انڈیا کے آر ایس ایس جو ہے وہ سیفرون ٹیررسٹ ہیں، زعفرانی دہشت گرد۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ بہرحال دیر از نو جسٹیفیکیشن۔ ایسٹ پاکستان کے اندر جب انتقال اقتدار ہوا تو اس ٹائم کے صدر پاکستان نے شیخ مجیب کو وہ انتقال اقتدار نہ ہونے دیا، اور نتیجہ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ بہرحال قوم کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا۔ ابھی حالیہ قوم کے ایک عظیم ہیرو عبدالقدیر خان ہم سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا پاکستان کو، ایٹمی صلاحیت دے کے۔ ہم نے یہ سیکھا پاکستان میں، ہم نے یہ سیکھا کہ ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے اس غلط نظام کو چیلنج کریں گے، بیکاز پاکستان از اے اسکوائر پیگ ان دا راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں تھا 9/11 کے بعد، بلکہ یہ نیو ورلڈ ڈس آرڈر تھا۔ اس نے کیا دیا؟ یہ جو مغربی نظام ہے، انہوں نے کیا سلیو ٹریڈنگ نہیں دی؟ کیا غلامی کی طرف لوگوں کو نہیں لے گئے؟ اور آج ایف اے ٹی ایف اور دیگر نام سے ہمیں کبھی ہماری فائنینشیل آرم ٹوسٹنگ کی جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شوق شہادت، جذبہ جہاد، ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ والی فوج جو دنیا کی فوجوں کے اندر الحمدللہ پچھلے 2 سال سے 149 کنٹریز جس میں شریک رہی برطانیہ کے اندر، اس میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی۔ یہ فوج جس نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر الحمدللہ دنیا کے 48 ممالک سمیت 5 سپر پاوروں کے جو افغانستان میں نہ اچیو کر سکے، پاکستان نے اس دہشت گردی کی جنگ کا کلا کما کیا یہاں۔ اور یہ شہداء
جن کے متعلق یہ کہا گیا شیر خان شہید کے لیے کہ بھارت کی فوج نے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے گارڈ آف آنر دے کے سلوٹ کر کے شیر خان کو پاکستان کے حوالے کرتے ہوئے یہ لکھا، اور یہ موجود ہے تحریر جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی ماؤں کو سلام جنہوں نے شیر خان جیسے بہادر جوان جنے، ایسی قوموں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ یہ بھارت لکھتا ہے۔ پاکستان کے اندر عزیز بھٹی بھی پیدا ہوتے ہیں جو سینے پہ گولہ کھاتے ہیں دشمن کا، جن کو پتہ ہے۔ میجر توفیل بھی پیدا ہوتے ہیں، کیپٹن سرور بھی پیدا ہوتے ہیں، لاس نائک محفوظ شہید بھی پیدا ہوتے ہیں، لالک جان بھی پیدا ہوتے ہیں، راشد مینہاس بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ فوج بڑے مزے کر رہی ہے، نظر یہی آتا ہے۔ وہ بھارت جو کہتا ہے کہ نریندر مودی کے وہ ہارے ہوئے دشمن، تمہارے جہاز کو تم نے گرا دیا، پاکستانی قوم سے بچوایا تمہاری فوج نے، اور اٹھا کے جناب وہ مونچھوں کو تو اس کی مونڈ دینا چاہیے تھا۔ بے شرم کو شرم بھی نہیں آئی کہ وہاں جا کے ایوارڈ لے لیا اس جہاز کا جو اس نے گرایا ہی کوئی نہیں تھا۔ وائس چانسلر صاحب کو خوش آمدید اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں آئے، اس محفل کو مزید بابرکت اور پر رونق بنایا۔ میں گزارش کر رہا تھا، آپ دیکھیں کہ جھوٹ کس حد تک بولا گیا۔ اگر بھارت اتنا ہی ہم سے آگے ہے تو وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ راجیو گاندھی کے دور میں باقاعدہ جب راجیو گاندھی آیا تو میرے والد اس ٹائم پہ ISI کے سربراہ تھے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں۔ ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی ISI جیسی تنظیم بتا دیں، کہ آپ کا سٹرکچر بتا دیں، کہ ہمارے چاروں چیف میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک ISI بنا دیں۔ آج وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایک ISPR جیسا ادارہ بنا دو۔ اگر بھارت اتنا ہی اچھا ہے، یہ بالی ووڈ کے زمانے چلے گئے، حقائق کے اندر آ جائیں حضور، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہمارا F-16 گرا تھا تو جو میکڈونلڈ ڈگلس کمپنی ہے جو F-16 کی مینوفیکچرر ہے، ان کے باقاعدہ انسپیکٹرز آتے ہیں دنیا میں چیک کرنے کے لیے، اور ایک انسپیکٹر کو نہیں بھیجا گیا۔ تو بھارت یہ ڈرامے شوشے، یہ جو ایسے اپنے پاکستان کا کبوتر آ گیا تو ISI نے بھیج دیا، غبارہ اڑ کے آ گیا تو ISI نے بھیج دیا، تو اگر خدا نہ خواستہ ISI سچ مچ میں آ گئی پھر کیا کرو گے تم؟ جو سانحہ APS تھا یا سانحہ سقوط ڈھاکہ تھا، قوم کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب جب قوم متحد ہوئی ہے، منظم ہوئی ہے، متحرک ہوئی ہے، اس قوم کو شکست نہیں ہوئی، اور جب جب قوم کے اندر نا اتفاقی پیدا ہوئی، جب جب دشمن نے ہمیں کاٹا، ہم نے بجائے اتحاد کی ڈھال سے روکنے کے اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو ہم نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے آج اس جامعہ کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کی ترجیحات کو صحیح کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے پاکستان ضرور ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا دین ہے، کیونکہ جب دین سے سیاست جدا ہوتی ہے تو چنگیزیت کی دور شروع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست جو ہوتی ہے جب وہ کی جاتی ہے تو ملک بن جاتا ہے۔ پاکستان بن گیا 7 سال کے اندر، اور جب سیاست ہوتی ہے تو ملک دو لخت بھی ہو جاتا ہے۔ آج کشمیر کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں، بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کیا کیا جائے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی تو وجوہات ہوں گی کہ 9 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں جو دہشت گردی کے روزانہ مرتکب ہو رہے ہیں، جنہوں نے 16,500 خواتین کی آبرو ریزی کر ڈالی اجتماعی، جنہوں نے نانی اور دادی کے سامنے
جو ان کی نانی اور دادی کے پوتے اور پوتیوں کے نواسے اور نواسیوں کے سامنے ان کی عصمتوں کو تار تار کیا، یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ پاکستان ایک کشمیری جوان کو جیپ کے سامنے بٹھا کے میجر گورو جو ہے وہ اٹھا کے پوری جیپ کے سامنے باندھ کے پورے وادی میں پھراتا ہے، یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ یونائٹڈ نیشن کی 2 رپورٹس جس کے اندر بھارت کو دہشت گرد قرار دیا گیا اور کہا کہ انسانیت کے مظالم جو ہے وہ اور انسانی حقوق کی پامالی کی حدیں پار کر گیا بھارت کشمیر کے اندر، یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا میں 2 قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم، سمجھ لیں قرآن کو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ملت واحدہ ہیں اور ہم اپنے ہی فقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا تھا وہ خطبہ حجۃ الوداع کا دن تھا، اور اگر وہ دین اس دن مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دن اللہ کے رسول نے ہمارا دین ہم پر مکمل کیا یا نہیں کیا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ کسی کو؟ کتنے فقہ تھے اس دن؟ کتنے فقہ تھے؟ سوال اپنے دل سے پوچھئے گا۔ ہمیں صرف انتشار کے ذریعے، پاکستان ہو یا امت اسلامیہ ہو، صرف انتشار، ورنہ ہمارے اندر وہ جوہر موجود ہے جو کسی اور نیشن میں نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے، ایک ملک جس کی معاشی حالت ٹھیک نہ ہو ماضی کے اندر اور پھر وہ سروائیو کرے، اس کا پریزیڈنٹ جا کے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے گال یوں تھپ تھپائے، 7 دن کا آفیشل سٹیٹ وزٹ ہو، بھارت کو وہ مار مارے جو بھارت کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے 4 سٹار جنرل کی جیپ آج بھی پاکستان کے میوزیم میں کھڑی ہے، جس نے دیکھنا ہے وہ جا کے دیکھ لے۔ ایک چائے پینے آیا تو جیپ چھوڑ گیا، جب وہ کہتا تھا کہ میں آؤں گا اور میں وہاں آپ کے جم خانہ لاہور کے اندر چائے پئیں گے، وہ جیپ چھوڑ گیا۔ اگلا آیا تو جہاز چھوڑ گیا۔ آؤ چائے تیار ہے، باولپور یونیورسٹی والے پلائیں گے انشاءاللہ تعالی، آ جاؤ، یو آر ویلکم۔ بھارت تو پیغام سن لے۔ یہ زبردست خواتین اور حضرات اور بچے اور بچیاں اور جو ان کا زبردست جوش و جذبہ، پر نور چہرے، بھارت کے لیے ایک ہی بات ہے۔ اور پھر پاکستان سے محبت، وہ جو ابھی ترانہ پیش کیا گیا، یہ پاکستان کی محبت کے نتیجے میں بھارت کو پیغام ہے، یو بیٹر کم اپ اور جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری فلموں کی باتیں ختم ہو گئیں، پاکستان ایک ریالٹی ہے، اور پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائزیشن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دنیا ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈی ملٹرائز کرے، بیکاز آرمی از دا کسٹوڈین آف دا نیوکلیئر ایسٹس آف پاکستان۔ اور ڈی نیوکلیئرائزیشن اور ڈی ملٹرائزیشن تب پاسبل ہے جب ڈی اسلامائزیشن ہو۔ لیکن کیا کریں کہ ہم ہیں خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم سے اسلام نہیں لے سکتے تم، ہمارے نظریات نہیں چھین سکتے تم، ہمارا قرآن نہیں لے سکتے، ہمارا دین تم ہم سے نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ تو ہمارے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اور ڈی لنک کریں اس کو چین کے ساتھ اور وسطی ایشیا کے ساتھ، تاکہ ایک ملٹری کی طاقت اور ایک اکنامک جائنٹ بننے کی جو صلاحیتیں پاکستان میں موجود ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کے خواب کو چکنا چور کر دیں۔ اور بھارت کی چانکیہ پالیسی کے مطابق آپ دیکھ لیں، اس کے گرد و نواح میں دیکھ لیں، چانکیہ پالیسی کیا کہتی ہے؟ چانکیہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ یور نیبر از یور اینمی اینڈ یور نیبرز نیبر از یور فرینڈ۔ پاکستان ان کا دشمن، افغانستان سے دوستی، نیپال ان کا دشمن اور دیگر ممالک سے دوستی۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ کیا، انہوں نے سری لنکا کے ساتھ کیا، بھوٹان کے ساتھ کیا۔ کون ہے جو بھارت کے شر سے محفوظ ہے؟ اصل یہ ہے کہ
کہ قربانی جو ہے وہ دینی چاہیے. اور قربانی کیا ہے کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. قربانی سے شروع ہوا مذہب اور قربانی پہ ختم ہوتا ہے کہ جب امام حسین اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے اور ظالم جو ہے اپنی تلوار کے ذریعے گردن ان کو اٹھانے نہیں دیتا تو وہ اپنی گردن پیش کر دیتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں. یہ ہے وہ بات جو ہمیں سمجھنی ہے، یہ ہے وہ قربانی، یہ ہے واقعہ کربلا جس کی نظر کے اندر ہمیں ایک ملت، ایک قوم، ایک قابل فخر پاکستانی بن کے اٹھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مال جو ہوتا ہے وہ صدقہ جان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، مال جو ہے وہ صدقہ جان ہوتا ہے اور جان جو ہوتی ہے وہ صدقہ آبرو ہوتی ہے. میری بیٹیوں کے لیے میری جان چلی جائے، میری آبرو بچ جائے، اور کیا چاہیے. واٹ اے کنٹری وی آر. 2 لخت ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، اکنامک یہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. دنیا میں سپورٹس میں پاکستان کا نام آتا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ نام آتا ہے. دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوئے ابھی حالیہ. امریکہ جیسے لوگوں کو بھی پاکستان کی ضرورت پڑ گئی. افغانستان کے اندر ان کو جو نکیل ڈالی وہ تو ابھی گھسیٹنا باقی ہے. ابھی تو ٹریلر تھا، ابھی پکچر باقی ہے. میرا ملک زوال نہیں دیکھ سکتا. میری قوم کا مستقبل تاریک نہیں ہے. میرے نوجوان ستاروں پہ کمند ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں مایوسیوں کی داستان نہیں سننی، ہمیں کامیابیوں کی داستان سننی ہے. اس ملک کے اندر الحمدللہ خوراک میں خود کفیل ہے. اس ملک میں دفاع میں خود کفیل ہے. وہ جو بھارت بڑا شور مچاتا تھا کہ جناب ہمارا تو پتہ نہیں کیا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن، اور ٹو ہیل ود یور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن، ہم نے ایک نثر مسائی کیا بنا ڈالا، ان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن پہ کولڈ واٹر پھینک دیا، وہ ختم ہو گیا. جنرل بپن راوت بھی جہنم واصل ہوا اور دیگر بھی جو ہے وہ جائیں گے. بات مختصر کروں اور کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی کامیابیوں کو جانیے. یہاں کوئی تعریف نہیں لیکن حقائق کو بیان کیجیے. ایک شخص اگر یہ ٹھان لے کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو ڈاکٹر محبوب اطہر محبوب صاحب موجود ہیں. انہوں نے بھی تو کر کے دکھایا نا. پاکستان میں ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھی تو کر کے دکھایا نا. جنرل حمید گل نے بھی تو ISI کو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس بنایا نا. پاکستان افواج بھی تو دنیا کی آج نمبر 1 افواج کے اندر نام آ گیا نا. اور اسی طریقے سے سپورٹس کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت لیا، ہاکی کا ورلڈ کپ جیت لیا، سنوکر کا ورلڈ کپ جیت لیا، اور اسی طریقے سے اسکواش کے اندر جو ہے دنیا کی تاریخ کے اندر ایک نام رقم کیا. کیا بات کرتے ہیں. دین یو سے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی داستان ہے کمزوری کی. مایوس کرتا ہے میڈیا بیکاز حامد میر صاحب کا ایک پروگرام موجود ہے جو انہوں نے اس وقت کے امبیسڈر رچرڈ اولسن کے ساتھ کیا. اور رچرڈ اولسن نے انہوں نے پوچھا کہ مسٹر امبیسڈر وی ہیو ہرڈ دیٹ یو ہیو گیون سم اوور $300 million ٹو پاکستانی میڈیا. تو اس نے کہا یس وی ہیو گیون مچ مور دین دس بٹ دیٹ از فار دا پرسپشن مینجمنٹ. پرسپشن، کون سی پرسپشن چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ پرسپشن جو ہے وہ ریالٹی کو کچھ اور ہوتی ہے، پرسپشن کچھ اور ہوتی ہے. تو آپ پرسپشن کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پاکستان سے خطرہ کیا ہے؟ کہیں اسٹیٹ آف اسرائیل کو یہ خطرہ تو نہیں کہ نیوکلیئر پاکستان کا جو بم اٹھتا ہے سومیانی بیچ سے، راکٹ فائر ہوتا ہے، وہ تل ابیب پہ جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں واحد ملک جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ دنیا کے تمام ملک
کے لیے داخلہ جاری مسوع اسرائیل کے. یہ پاکستان نظریات کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے پاکستان کو جب قائد کو خط لکھا جاتا ہے اسرائیل کی قیادت کی جانب سے کہ ہمیں تسلیم کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ اس ناجائز مغرب کی ریاست سے ٹکرا جائے گا حد تک کہ سب پاش نہ کر دے. تاریخ کے اندر 3 ملک ایک وقت میں پیدا ہوئے. بھارت اپنے ہندو نظریے کے اوپر، اسرائیل اپنے یہودی نظریے کے اوپر، اور پاکستان اسلامی نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری اسمبلی کے اوپر لکھا ہوا ہے بڑا واضح. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے فتح پانی ہے یا باقی دونوں نے؟ کون جیتے گا اس جنگ کے اندر؟ ہم جیتیں گے، پاکستان جیتے گا. صرف آپ کی قوم کو مایوسیوں سے باہر نکلنا ہے. اپنی کامیابیوں پہ غور کیجئے، دشمن کی کمزوریوں کو نظر رکھیں اور علم حاصل کریں. علم حاصل کریں، تحقیق کریں، خود پڑھیں. مغرب کے کتابوں کو ضرور پڑھیں لیکن سچائی کو تلاش کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان از اے گفٹ آف گاڈ. اور پاکستان یہ ایک بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی نظریاتی آہنی مملکت ہے جو انشاءاللہ تعالی ایک سسٹم چینج کر رہی ہے. اور یہ دیز آر دا برتھ پینگز، یہ جو ایک سسٹم کو جنم دینے کے لیے یہ جو تکالیف جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہو رہی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے ملک مقروض ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں بہت سارے ملک مقروض تھے. 16 ممالک برازیل اور ارجنٹینا سمیت جو ہے انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے یہ غلیظ کرتے ہیں، ہم تمہیں واپس نہیں کرتے، جاؤ جہنم میں جاؤ. آج دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز بیٹھی ہوئی ہیں. دی آرٹ از ٹو ریجیکٹ. ہمیں آج مغرب کو پیغام دینا ہے. ہمیں آج دشمنان پاکستان بھارت کو اور اسرائیل کو پیغام دینا ہے دیٹ اے سمپل نو فار یو. نہیں، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. ہم ایک آزاد مملکت میں پیدا ہونے والی آزاد قوم ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کو بتائیں گے کہ تسخیر کیسے ہوتی ہے. لیکن جس کو کہا گیا، علامہ کہتے ہیں کہ اب تجھ کو بتاؤں. یہ میرے بچوں بہت اہم ہے بات سننے کے لیے کہ قوموں کے زوال اور عروج کی داستان وہ کیا ہوتی ہے کہ اب تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب تک آپ اللہ کا نام اور دنیا میں طاقت کا پیغام دیتے ہیں تو وہ آپ دنیا میں اول رہتے ہیں. اور جب آپ طاؤس و رباب کے اوپر آ جاتے ہیں، آپ کے نظریات جو ہے منتشر ہو جاتے ہیں، تو آپ آخر پہ چلے جاتے ہیں. ہم نے قوم کا کردار بنانا ہے. اس جامعہ نے کردار سازی کرنی ہے. اساتذہ کرام نے اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے اخلاق سے، اپنی دیانت، اپنی شجاعت سے، اپنے غفاری، قہاری، قدوسی جبروت بن کے آپ کو دکھا کے آپ کو ایک اعلیٰ ترین پاکستانی کے اندر جو ہے وہ بالکل اس میں ڈھال دینا ہے. یہی ہے پاکستان کی منزل. کوئی پاکستان کو کہیں سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم سارے تکالیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم پوری دنیا سے ٹکرا سکتے ہیں. ہم پوری دنیا کے نظام کو چیلنج کر بیٹھے ہیں. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کی لڑی میں کہیں پروئے نظر نہیں آتے. ہمیں کہیں سیاست کے نام پہ، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں برادری کے نام پہ، کہیں رنگ کے نام پہ، کہیں قومیت کے نام پہ تقسیم کیا جاتا ہے. پہچانے ان لوگوں کو اینڈ اسٹارٹ سیئنگ نو. اپنا حق لینا جانیں. زندہ قومیں اپنا حق لیتی ہیں. کوئی کسی کو طاقت نہیں دیتا. طاقت وہ ہوتی ہے جو چھین لی جاتی ہے. اور ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور انشاءاللہ تعالی کہ ہفت کشور کے جس سے ہو تسخیر بیتے ہو تفنگ. ہفت کشور کہ جس سے ہو تسخیر بیتے ہو تفنگ. تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ہے.
ہم ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے شہیدوں کے لیے اور غازیوں کے لیے میں آخر میں علامہ کی اس نظم کو ضرور پڑھنا چاہوں گا. اور سوچئے، پاکستان کے لیے سوچیں، ایسی محبت کریں جو لیلا نے مجنو سے نہ کی ہو، جو ہیر نے رانجھا سے نہ کی ہو. صرف اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت وہ سمجھیں اور پاکستان کو یہاں سے، تاکہ جب چیرا جائے تو رنگ لال نہیں بلکہ سبز. یہ ہے. اور ان کے لیے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشوت کشائی. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے وہاں خواتین کا ریپ کیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے وہاں لوگوں کا قتل عام کیا. میں اس کی آپ کو جسٹیفیکیشن دوں گا اور آپ کا دل مانے گا میری بات کو. اگر وہ کیا تھا تو بنگالی تو پاکستان میں بھی موجود تھے، مغربی پاکستان میں موجود تھے. کوئی ایک واقعہ اگر یہ تھا تو بنگلہ دیش کے اندر آج ایف آئی آریں کٹی ہونی چاہیے. حافظ صاحب، کوئی ہے ایک ایف آئی آر؟ کوئی ایک پاکستان کے اندر واردات ہوئی؟ یہ ابھی لاس نائک صاحب یہاں بتا کے گئے. بتائیں کسی ایک بنگالی کو ہم نے یہاں اس کے گھروں سے باہر نکالا؟ حد یہ ہے کہ 1990s کے لیٹ 90s تک، 97 تک ایک منسٹر تھے محمود صاحب، ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہوں گے. محمود صاحب چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ بنگلہ دیش کے ایک منسٹر پاکستان نے مستقل بنیاد پہ رکھا تھا. یہ پاکستان کی محبت تھی بنگلہ دیش سے. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا. آل انڈیا ریڈیو کی خبروں کے اوپر نہ جائیں. انہوں نے انویسٹ کیا تھا پاکستان کو، انہوں نے چالاکی سے پاکستان کو توڑا تھا. تب بھی مغرب اور بھارت کٹھے تھے. وہ 7واں بحری بیڑا نہیں آیا تھا، 7th فلیٹ کا انتظار کرتے رہے تھے. لیکن پھر ہم پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کو 1965 میں ذلت آمیز شکست دینے کے بعد بھارت اپنے زخم چاٹ رہا تھا. آج بھارت کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا بھارت کے پاس. کبھی وہ روس کی گود میں بیٹھتا ہے، کبھی وہ امریکہ کی گود میں بیٹھتا ہے. یہ وہ آکاش بیل ہے جو جس درخت پہ رہتی ہے اسی کو چوس لیتی ہے. دنیا دینے کا نام ہے. میرے نبی نے دینا سکھایا، لینا نہیں سکھایا. ہم دینے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی سلامت رہے گا. اور ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بائی دا وے آخری سوال آپ سے پوچھ کے اجازت چاہتا ہوں، کون کون ہے جو پاکستان سے باہر کا سفر کر چکا ہے؟ ذرا بتائیے. اور کون کون باہر جانا چاہتا ہے؟ تو پھر دین بی پریپیئرڈ، لیٹس گو ٹو انڈیا اینڈ لیٹس اس کو ہمیں کانکر کر کے دکھا دیں ایک دفعہ انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، جامعہ بہاولپور زندہ باد.